فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگ و دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، انسان دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے جو کوئی کام کرتا ہے، کسی سے انسان کوئی تعلق جوڑتا ہے، کسی سے تعلق توڑتا ہے، کوئی قدم اٹھاتا ہے، کسی کو انسان کچھ دیتا ہے یا کسی کو انسان محروم کرتا ہے، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے۔ انسان وہ کام کس وجہ سے کر رہا ہے، یہ جو انسان کی سوچ اور ارادہ ہوتا ہے، اسے نیت کہا جاتا ہے۔ یہ نیت، یہ ارادہ اللہ رب العزت کے ہاں اور دین اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ لوگوں، انسان دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے جو بھی عمل کرتا ہے، اس عمل کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فہجرته الى اللہ ورسولہ، فرمایا ہجرت جیسا بڑے سے بڑا عمل اگر انسان یہ ہجرت کرتے وقت نیت اور ارادہ یہ ہے کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے، تو وہ ہجرت اس کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی۔ اور اگر انسان ہجرت کرتے وقت نیت یہ رکھتا ہے کہ مجھے دنیا مل جائے، یا ہجرت اس لیے کر رہا ہے کہ میں فلاں عورت سے نکاح کر لوں، فرمایا انسان کی جو نیت ہے، جو اس کا ارادہ ہے، اس کے مطابق ہی اسے وہ کچھ ملے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر اجر اور بدلہ وہ نہیں پائے گا۔ محترم بھائیوں، نیت، اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں النیت ہی العزم والقصد ومحلها القلب، کہ انسان کی نیت، اس کا محل انسان کا دل ہے، اور نیت وہ پختہ عزم، ارادہ اور قصد ہوتا ہے جو انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے دل کے اندر جو سوچتا ہے، جو ایک ارادہ اور عزم کرتا ہے، وہ نیت کہلاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، دنیا کی نظریں انسان کے اعمال پہ جاتی ہیں کہ یہ عمل کیا کر رہا ہے۔ لوگ اس کی شکل و صورت تو دیکھ لیتے ہیں، لیکن نیت یہ صرف اور صرف جانتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ نیت انسان کے دل میں ہے، اور دل پر نگاہ اور نظر اس خالق کائنات کی ہوا کرتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، لوگوں، رب العالمین تمہارے مال نہیں دیکھتے، وہ خالق ارض و سما تمہارے چہرے اور تمہاری شکل و صورت کو بھی نہیں دیکھتے، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، رب العالمین تو تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ میرے اور آپ کے دل میں نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، وہ کام کرنے کے پیچھے وہ محرکات کیا ہیں،
وہ اسباب کیا ہیں جو مجھے مجبور کر رہے ہیں یہ کام کرنے کے لیے، وہ احساسات، وہ جذبات، وہ دل کی دھڑکنیں وہ جانتا ہے، تو وہ خالق ارض و سما جانتا ہے کہ تیرا یہ کام کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ لوگوں، برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو بنایا، زندگی اور موت کا یہ نظام چلایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ رب العالمین تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں خوبصورت ترین عمل کر کے اللہ کے سامنے کون حاضر ہوتا ہے۔ یہ احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت ترین عمل، بہترین عمل اللہ کے ہاں جو قابل قبول ہو جائے۔ قاضی فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے دور کے محدث اور امام، اللہ کے ولی، انتہائی نیک انسان، اس آیت کی تفسیر میں فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ لفظ بولتے ہیں احسن عملا کا معنی ہوتا ہے اصوبہ و اخلصہ۔ دو چیزیں ہوں تو انسان کا عمل خوبصورت بنتا ہے۔ احسن عملا جس میں وہ عمل اصوب بھی ہو اور اخلص بھی ہو۔ پوچھا گیا یہ اصوب اور اخلص کیا ہوتا ہے؟ فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلص اور اصوب یہ ہوتا ہے کہ الخالص ان یکون للہ، الصواب ان یکون علی سنت رسول اللہ۔ خالص عمل وہ ہوتا ہے جو انسان صرف اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے کرے، اس عمل میں مخلوق کی رضا مقصود نہ ہو، ایک اللہ کو راضی کرنا اس عمل کے ذریعے مقصود ہو، یہ عمل خالص ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی عمل اس وقت تک اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا جب تک وہ خالص نہ ہو، اور صرف خالص ہونے سے بھی وہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اسود نہ ہو۔ اور اسود یہ ہوتا ہے ان یکون علی سنت رسول اللہ، کہ وہ عمل خالص ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ جب کسی عمل میں یہ دو بنیادی شرطیں پائی جائیں کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، محمد مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ عمل احسن عمل بنتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اس دین کے اندر نیت، اس کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ رب العالمین انسان کی نیت کو ہی دیکھتے ہیں۔ نیت اگر خالص نہیں، وہ عمل جتنا مرضی خوبصورت ہو، جتنا بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، اگر اس عمل میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اس میں کچھ ملاوٹ ہی آ گئی، 95% وہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہے، 5% مخلوق کے لیے ہو گیا، ملاوٹ ہو گئی، وہ خالق کائنات، وہ اتنی غیرت والی ذات ہے، رب العالمین خود فرماتے ہیں انا اغنی الشرکاء عن الشرک، لوگوں میں اپنے تمام شریکوں سے مستغنی ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، صحیح مسلم کی روایت، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں جو کوئی عمل کرے اور اس عمل میں میرے لیے نہیں بلکہ اس میں میرے عمل جو میرے لیے کیا جانا تھا اس عمل میں میرے ساتھ ساتھ اس نے کسی غیر کو بھی شریک کر لیا، ترکتہ وشرکہ، میں اس کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین نے قرآن حکیم میں بھی اس بات کا اعلان کیا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ لوگوں، اگر تمہیں یہ یقین ہے، تمہارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے، من کان یرجو لقاء ربہ، کہ دنیا کی زندگی یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو عارضی زندگی ہے، ایک دن میں نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہی جانا ہے۔
اللہ سے میری ملاقات ہونی ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ جس بندہ مومن کا یہ یقین اور ایمان ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ پھر وہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جب یقین یہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر اس عمل میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی غیر کو شریک نہ بنائے۔ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، رب العالمین کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، جب انسان کوئی عمل جو اللہ کے لیے کیا جانا تھا اس میں مخلوق کی رضا کو شامل کرتا ہے، اس عمل میں ملاوٹ کر لیتا ہے، وہ عمل وہ شرک میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور شرک رب العالمین کے ہاں اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جناب نوح علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے، ہر نبی نے اپنی قوم کو ایک فتنے سے خبردار کیا ہے۔ فرمایا وہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس دنیا کے اندر، اور وہ فتنہ کیا ہے؟ مسیح دجال کا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے میرے صحابہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، کیا گفتگو جاری ہے؟ صحابہ کہتے ہیں نتذاکر المسیح الدجال، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسیح دجال کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر تشہد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اللہ کے رسول نے ان چار چیزوں سے باقاعدہ پناہ مانگنے کا نماز میں حکم دیا۔ اور امام طاووس رحمۃ اللہ علیہ جب ایک دن اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹے تشہد کے اندر تو نے یہ دعا پڑھی ہے، جو تابعی ہے امام طاووس حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد، بیٹے سے سوال کرتے ہیں بیٹے نماز میں یہ دعا پڑھی ہے؟ بیٹا کہتا ہے ابا جی میں تو یہ دعا نہیں پڑھ سکا۔ کہا اپنی نماز دوبارہ لوٹاؤ، دوبارہ دہراؤ، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ یہ دعا نماز میں پڑھو، تشہد میں ان چار چیزوں سے پناہ مانگو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اے اللہ میں قبر کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جہنم کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور زندہ اور مردہ لوگوں کے فتنوں سے اللہ مجھے اپنی حفاظت میں رکھ۔ تو یہ اتنا بڑا فتنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں باقاعدہ اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے خبردار کیا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسیح دجال کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تمہیں ایک ایسے فتنے سے خبردار نہ کروں جو اس امت کے لیے دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے وہ فتنہ کون سا فتنہ ہے جو مسیح دجال سے بھی خطرناک فتنہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ وہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک، شرک اصغر۔ اور وہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا وہ ریاکاری ہے، وہ دکھلاوا ہے، وہ عمل جو اللہ کے لیے کیا جانا تھا وہ انسان مخلوق کی رضا کے لیے کرنا شروع کر دے، لوگوں کو راضی کرنے کی فکر لگ جائے، لوگ راضی ہو جائیں، فلاں راضی ہو جائے، فلاں میری تعریف کر دے، یہ کوئی پرواہ نہیں کہ میری اس میں دل میں نیت اللہ کے لیے نہیں رہی۔ میرے پیارے بھائیوں، عمل انسان جب کرے اس سے پہلے اپنے ارادے کو دیکھے، اپنی نیت کو چیک کرے، پیرا دے اس پر عمل کیوں کر رہا ہوں، گھر سے کیوں نکلا ہوں، پہلی صف میں کیوں پہنچا ہوں، اذان کیوں کہہ رہا ہوں، واعظ کیوں کر رہا ہوں، تلاوت کیوں کر رہا ہوں، صدقہ کس لیے دے رہا ہوں؟ کیا لوگوں سے تعریف سننے کے لیے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ خالق ارض و سما نے فرما دیا اے میرے محبوب کہہ دیجئے ان صلاتی ونسکی،
بے شک میری نماز، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میری زندگی اور موت للہ رب العالمین، میرا یہ عمل زندگی کا یہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات کے لیے، لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اس اللہ کا کوئی شریک نہیں، مجھے حکم ہی یہ دیا گیا ہے کہ میں اس اللہ کا اپنے آپ کو مطیع اور فرما بردار بناؤں۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، سلف اس حوالے سے کتنے فکر مند تھے۔ صحیح بخاری کے ایک شارح اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لوددت ان یکون من الفقهاء من لیس له شغل الا تعلیم الناس مقاصد اعمالهم، میری خواہش یہ ہے، میری آرزو اور تمنا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے فقہاء میں اور اہل علم میں، کچھ لوگ ایسے ہوں جن کا شغل اور مشغلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو نیتیں سکھائیں، جس طرح نماز سکھائی جاتی ہے، جس طرح روزے کی تعلیم دی جاتی ہے، جس طرح زکوٰۃ کے احکام سکھائے جاتے ہیں، جس طرح حج کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، لوگوں کو وہ نیت بھی سکھائیں کہ لوگوں اپنی نیتوں کو چیک کیسے کرنا ہے، اپنی نیت کی اصلاح کیسے کرنی ہے، اپنی نیت پہ پیرا کیسے دینا ہے کہ میرا یہ عمل کس لیے ہے، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے۔ زندگی بھر عمل کرتا رہا لیکن اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں تو کل قیامت کا دن ہوگا، عمل بڑے ہوں گے لیکن رب فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا، جاؤ جن کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے تھے بدلہ بھی ان سے مانگو، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، عمل کی قبولیت یاد رکھیں، اللہ رب العزت انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں، پہلی بات، اور دوسری بات کوئی بھی عمل جتنا بھی بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل اگر قبول ہوگا تو وہ انسان کی نیت کی بنیاد پر، اگر نیت خالص نہیں ہے تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انی اعالج نیتی ہی تنقلب علی، کہ میں مسلسل اپنی نیت سے لڑتا رہتا ہوں، جھگڑتا رہتا ہوں، الجھتا رہتا ہوں، میں اپنی نیت کی اصلاح کرتا ہوں وہ پھر بدل جاتی ہے، میں پھر نیت کی اصلاح کرتا ہوں وہ پھر پلٹ جاتی ہے، میں بار بار جب تک اس کو دیکھتا نہ رہوں، اس کا محاسبہ نہ کرتا رہوں، یہ نیت پھرتی رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے اور آپ کو بھی فکر ہونی چاہیے، عمل اللہ کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں سے کچھ تمنا نہیں، کچھ مطالبہ نہیں، کچھ مقصود نہیں، لوگوں سے کچھ لینا مقصود نہیں، بلکہ جو کچھ بھی لینا ہے وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک سے لینا ہے۔ عمل صالح پھر بنے گا، اللہ کے ہاں قابل قبول پھر ہوگا۔ اور امام یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگوں تعلموا النیہ فہی ابلغ من العمل، لوگوں اپنی نیت کو سیکھو، کیوں؟ فہی ابلغ من العمل، یہ جو نیت ہے یہ عمل سے بھی بڑی چیز ہے، عمل اسی صورت میں بڑا ہوگا، اس میں وزن آئے گا، اس کا اجر بڑھے گا، اس کی عظمت بڑی ہوگی جب انسان کی نیت کھری خالص ہوگی۔ جس قدر نیت میں اخلاص آتا جائے گا عمل کی قدر اسی قدر بڑھتی چلی جائے گی۔ رب العالمین ہماری نیتوں کو اللہ خالص فرما دے۔ رب العالمین ہم جو بھی عمل کریں اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے رب العالمین ان اعمال کو قبول فرما لے۔ اور تیسری بات، انسان جو بھی عمل کرے گا عمل قابل قبول ہوتا ہے نیت کی بنیاد پہ، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس عمل پر کل قیامت والے دن جو اجر ملنا ہے وہ بھی اس نیت کی بنیاد پہ۔ عمل سلف کہا کرتے تھے ایک ہی صف میں کھڑے ہونے والے نمازی اجر برابر نہیں پاتے، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ایک ہی جتنا ٹائم لگایا ہے، ایک ہی جیسے وظیفے پڑے ہیں لیکن اجر برابر نہیں ملا، کیوں؟ ان کی دل کی کیفیت الگ الگ ہے۔ جس قدر دل کی کیفیت اس کے اندر اخلاص آتا جائے گا، اللہ کی محبت آتی جائے گی، اللہ کے رسول کی محبت آتی جائے گی، جس قدر یہ دل صاف ہوتا چلا جائے گا، اس کے اندر سے کھوٹ نکلتا جائے گا، اسی قدر عمل کا
عمل کی قدر، عمل کا اجر، عمل کا ثواب رب العالمین کے ہاں بڑھتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ نماز پڑھتے ہیں، کسی کو نماز کا 10واں حصے کا اجر ملتا ہے، کوئی 9واں حصہ پاتا ہے، کوئی 8واں، کوئی 7واں، کوئی 6واں، کوئی 5واں، کوئی 4تھا، کوئی 3، کسی کو آدھا اجر ملتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، لکھا جاتا ہے کہ دنیا کا بدترین چور جا رہا ہے، حالانکہ نماز تو پڑھی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ فیصلہ، یہ تبدیلی کس وجہ سے؟ کیفیت اور حالت انسان کی جس قدر اللہ کی رضا اور اخلاص مقصود ہے، جس قدر اس عمل میں اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہے، سنت کی اتباع موجود ہے، اسی قدر عمل کا وزن اور عمل کی قدر اللہ کے ہاں بڑھتی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ نیک عمل کرتا ہے، صحیح بخاری کی روایت، من عمل بحسنہ، جو ایک نیکی کرتا ہے، کتب اللہ عنده 10 حسنات، اللہ رب العزت اس کا 10 گنا اجر لکھ دیتے ہیں۔ کیا صرف 10 گنا لکھا جاتا ہے؟ فرمایا صرف 10 گنا نہیں، بلکہ رب العالمین اس کو بڑھاتے ہیں۔ کتنا بڑھاتے ہیں؟ الی اضعاف کثیرہ، وہ ایک نیکی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ دنیا کا عدد اسے گن نہیں سکتا۔ یہ اضافہ ہوتا ہے کہ انسان کی نیت کی وجہ سے، اس کے اخلاص کی بدولت، عمل کتنا خالص ہو کر کیا، کتنا رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسا اوقات انسان ایک کھجور دیتا ہے اللہ کی راہ میں، اور اس عمل میں اخلاص اتنا ہوتا ہے، اللہ کی رضا اتنی ہوتی ہے، رب کو راضی کرنے کا ارادہ اور مقصد اور انسان کی وہ نیت اتنی خالص ہوتی ہے کہ کل قیامت والے دن انسان جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو رب العالمین اس کھجور کو اونٹ پہاڑ کے برابر کر کے اس انسان کو ثواب کی شکل میں نصیب فرمائیں گے۔ بندے تو نے ایک کھجور دی تھی، یہ آج اونٹ پہاڑ کے برابر، یہ تیرے لیے یہ ثواب کی شکل میں۔ کس وجہ سے؟ یہ عمل خالص تھا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں دنیا کے اندر، یاد رکھیں ان 3 عملوں سے بڑا عمل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان اپنی زندگی دین کی تعلیم کے لیے وقف کر دے، زندگی کا مقصد یہ ہے اللہ کا دین سیکھنا، سکھانا، قرآن پڑھنا، پڑھانا، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینا، اس سے بڑا کام کوئی نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس لیے کہ محبوب کبریا نے فرما دیا یہ سب سے بہترین انسان ہے جو قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے، سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، لوگوں اس انسان سے خوبصورت کائنات میں کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے کہ لوگوں آ جاؤ میرے اللہ کی طرف۔ اس سے خوبصورت بات، اس سے خوبصورت عمل کوئی نہیں۔ دوسرا عمل کہ انسان اپنے خون پسینے کی کمائی، راتوں کو محنت کی ہوئی، دن کی گرمی اور سردیوں کو برداشت کر کے وہ پائی اور پیسہ جو کمایا ہے اس کو اللہ کے دین پہ صرف کرے، خرچ کرے، مساجد میں، مدارس میں، یتیم، غریب، فقراء، مساکین، بیوہ عورتوں پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ مختلف جگہوں پہ خرچ کرے، سعادت کی بات ہے۔ لیکن یہ شخص خرچ تو کرتا رہا، خوب خرچ کیا، بہت بڑا عمل ہے۔ اور تیسرا عمل کہ انسان اپنی جان قربان کر دے، انسان دشمن کے مقابلے میں اپنی جان پیش کر دے۔ پیارے بھائیوں، یہ 3 عمل بڑے عمل ہیں، لیکن کل قیامت والے دن یہ تینوں عمل کر کے آنے والوں کو اجر و ثواب میں جب کچھ بھی نہ ملا، جب رب پوچھیں گے کیا کر کے آیا، کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیرے دین کی خدمت میں لگا دی، قرآن ہی پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، لیقال انک قاری، تو سب کچھ اس لیے کرتا رہا لوگ تیری تعریفیں کریں، لوگ کہیں بڑا جید عالم ہے، بڑا عظیم قاری ہے، کہہ دیا گیا دنیا میں جو تیرا مقصد تھا پورا ہو گیا، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے سے رب پوچھے کہ کیا کر کے آیا، کہے گا یا اللہ میں مال تیرے راہ میں لوٹاتا رہا، خوب خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے
خرچ کرتا تھا، لوگ کہیں بڑا سخی ہے، اس سے بڑا سخی انسان کوئی نہیں، کہہ دیا گیا لوگوں سے تعریف سننا تیرا مقصود تھا وہ پورا ہو گیا، میرے لیے تو کیا ہی نہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے جان پیش کی ہوگی، رب فرمائیں گے کیا کر کے آیا، کہے گا یا اللہ جان تو نے دی تھی، تیرے راستے میں قربان کر دی۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے جان دی، اس لیے لڑا، اس لیے میدان میں نکلا کہ لوگ کہیں اس سے بڑا بہادر انسان کوئی نہیں، تیری بہادری کے تذکرے ہوں، تیری بہادری کے چرچے ہوں، وہ ہو گئے، اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین نیت کو دیکھتے ہیں، عمل کی قبولیت نیت کی وجہ سے ہے، اور اس عمل پر اجر ملنا ہے تو وہ بھی انسان کی نیت کی وجہ سے ملنا ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی انسان بدلہ پائے گا۔ اور چوتھی بات کہ انسان کی اگر نیت خالص ہو، نیت کا کھرا ہے، سچا ہے، کھوٹ نہیں، عمل نہ بھی کر سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، عمل کرنے کی چاہت پوری ہے، ارادہ پورا ہے، عزم ہے، نیت ہے، مخلص ہے، کوشش بھی کی، عمل نہیں کر سکا، وہ رب العالمین اس نیت پہ اتنے راضی ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے کی نیت سچی ہے، نیت کا کھرا ہے، عمل نہیں بھی کر سکا، بغیر عمل کیے بھی اگر نیت خالص ہوگی رب العالمین پورا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو تبوک میں شامل نہ ہو سکے، اس لیے کہ بڑا لمبا سفر تھا، مہینوں کا سفر جو سواریوں کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم جان دینے کے لیے حاضر ہیں، ہم آپ کے ساتھ جہاد میں شرکت کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے لیے سواریوں کا انتظام فرما دیں۔ کچھ صحابہ نے صدقہ دیا، خوب خرچ کیا، سواریوں کا انتظام بھی ہوا، اس کے باوجود کچھ صحابہ وہ نہ شامل ہو سکے کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ کچھ تیرے صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے پاس سواریاں نہیں، آپ سواریوں کا انتظام فرما دیں، اور آپ آگے سے ان کو کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی نہیں سواری کہ جن سواریوں پہ میں تمہیں سوار کر دوں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدم، وہ واپس پلٹے اور ان کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے تھے۔ کس وجہ سے؟ اس صدمے سے کہ ہم جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس سواری نہیں ہے، نیت کھری، نیت کے خالص، لیکن عذر کی وجہ سے عمل نہیں کر پا رہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس پلٹے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ راستے میں تم نے جو بھی وادی طے کی، جس پہاڑی سے بھی گزرے، جو بھی تمہیں راستے میں مشقتیں اور تکلیفیں پہنچی اور تم نے برداشت کی، میرے صحابہ وہ لوگ جو عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے، نیت کے سچے تھے، رب العالمین نے ان سب کو تمہارے ساتھ اجر میں برابر شریک رکھا ہے، جتنا اجر تمہیں ملا ہے ان کو مدینے میں بیٹھ کر بھی رب نے اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرما دیا۔ پیارے بھائیو، رب العالمین ہمیں بھی خالص نیت اللہ نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں رات کی تہجد کی نماز کتنا بڑا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن نسائی کی روایت، فرمایا جو بندہ رات کو اپنے بستر پہ آیا وَهُوَ يَنْوِي، نیت کھری ہے، کھوٹ نہیں، خالص اور پکا ارادہ یہ ہے کہ رات کے وقت اٹھ کر رب کی عبادت کروں گا، تہجد کے لیے اٹھوں گا، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فرمایا اس کی آنکھیں غالب آ گئی، سو گیا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب صبح ہو چکی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت چونکہ کھری تھی، رب العالمین فرماتے ہیں میرے اس بندے کی نیت کے مطابق اس کو رات کی تہجد کا اجر بھی دے دیا جائے اور اس کی نیند کو بھی اس کے لیے صدقہ بنا دیا جائے۔ نیت خالص ہو، نیت کھری ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص
اس کو رب العالمین نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، وہ اپنے علم کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمیہ کرتا ہے، اور مال کے ذریعے وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا لوگوں یہ سب سے افضل انسان ہے، اور دوسرا وہ انسان جس کو رب نے مال نہیں دیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شخص نیت یہ کرتا ہے یا اللہ میرے پاس مال نہیں، اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی تیری رضا کے لیے ایسے خرچ کرتا جس طرح فلاں شخص خرچ کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شخص خرچ نہیں کر پا رہا، کیوں ہے نہیں، لیکن نیت کا کھرا ہے، سچا ہے۔ فرمایا فاجرهما سواء، وہ رب العالمین اتنا مہربان ہے، اس کی کھری نیت کی وجہ سے اسے بھی اس شخص کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جو اپنا سرمایہ خرچ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت کھری ہے کہ اللہ مجھے دے تو میں بھی ایسے ہی خرچ کروں۔ یہ نیت کی قدر ہے رب العالمین کے ہاں۔ انسان کی نیت کھری ہوگی، عمل نہ بھی کر سکا کسی عذر کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے، لیکن نیت میں کھوٹ نہ ہو، کھری نیت، سچی نیت، پکا ارادہ، رب العالمین بغیر عمل کیے بھی اللہ پورا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نماز کے لیے نکلا، ارادہ یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھوں گا، اور اس کے لیے پوری کوشش بھی کی، لیکن جب مسجد میں آیا تو اتفاق ایسا ہوا کہ جماعت تو ہو گئی ہے، لیکن اس کی نیت کھری تھی، کوشش بھی کی، اور وقت پہ نکلا، ہمت کی، لیکن جماعت پھر بھی ہو گئی، محروم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین اس کی نیت کی وجہ سے، کہ اس کا عزم یہ تھا، نیت یہ تھی، اور اس نیت میں کھوٹ نہیں تھا، جان بوجھ کر نہیں پیچھے بیٹھا رہا، جان بوجھ کر دنیاوی امور کو ترجیح نہیں دی، بلکہ نیت کا کھرا تھا، جماعت سے رہ بھی گیا، اللہ جماعت کا پورا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور صحیح مسلم کی روایت کو پڑھ کے انسان حیران ہو جاتا ہے، اتنی بڑی سعادت اور اتنا بڑا عمل نیت کے کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ فرمایا جو انسان صدق کے دل سے، کھڑے اور سچی نیت کے ساتھ رب العالمین سے شہادت کی دعا کرتا ہے، شہادت کا سوال کرتا ہے، اگر وہ اپنے بستر پر بھی فوت ہو جائے اللہ اسے شہداء کا رتبہ نصیب فرمائے۔ یہ نیت ہے، نیت کھری ہو، نیت خالص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو، رب کو راضی کرنا مقصود ہو، رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ اور پیارے بھائیوں، پانچویں بات اس نیت کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ کل قیامت والے دن جب انسان قبر سے اٹھے گا تو سب سے پہلے جس چیز کو کھولا جائے گا وہ انسان کی نیت ہی ہوگی کہ دنیا میں نیت کیا تھی اس کی۔ یبعث الناس علی نیاتہم، اور قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، کہ انسان کیا تو نہیں جانتا کہ جب قبروں کو سب کچھ ان میں سے جو کچھ ہے قبروں میں وہ سب کچھ نکال کے باہر رکھا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ سب کچھ کھول دیا جائے گا۔ نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا، اس عمل کے پیچھے محرک کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ عمل کیوں کیا تھا، دنیا کو نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ دل میں جو چھپا ہوا ارادہ اور نیت ہے اللہ وہ کھول کے رکھ دیں گے یہ کیوں کیا تھا۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، اپنے اعمال کی بنیاد انما الاعمال بالنیات، لوگوں بڑے سے بڑا عمل ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، اس کے اندر نیت ہی اصل چیز ہے۔ رب العالمین نیت کو دیکھتے ہیں، عمل نیت کی وجہ سے قبول ہوتا ہے، اور اگر نیت خالص نہ ہو اس عمل پر اجر بھی نہیں ملتا۔ نیت خالص ہو، عمل نہ کر سکے کسی وجہ سے اللہ پھر بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور کل قیامت والے دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے یہ نیتیں کھول کے سامنے رکھی جائیں گی، یہ عمل کس لیے کیا تھا، یہ صرف ایک اللہ کی رضا مقصود تھی یا دنیا میں بھی کسی کو راضی کرنا مقصود تھا۔ اور وہ اللہ اتنا بے پرواہ ہے جس عمل میں
معمولی سی بھی ملاوٹ کر دی جائے، آمیزش کر دی جائے، وہ رب العالمین اس مخلوق کی ملاوٹ کو وہ قطعاً گوارا نہیں کرتے۔ وہ اللہ فرماتے ہیں میں اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں جو عمل میرے لیے کیا جانا تھا اور اس میں اس نے ملاوٹ کر لی۔ رب العالمین ہمیں اخلاص والی زندگی نصیب فرمائے، نیتوں کو اللہ خالص فرمائے اور اپنی رضا کے لیے اعمال صالحہ کی اللہ توفیق بخشے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ احباب گرامی، کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں اس وقت قبول ہوتا ہے جب وہ عمل خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے کیا جائے اور وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ رجب کا مہینہ یہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے، ان میں قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، ان چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ لیکن اس مہینے میں کوئی خاص عبادت، کوئی خاص عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ 22 رجب کے حوالے سے ایک بدعت جو رائج ہے اور وہ کنڈوں کی بدعت کہ انسان امام جعفر صادق کے نام پہ جو ہے نا وہ خرچ کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، عمل تو اللہ کے لیے کیا جانا چاہیے، کوئی بھی عمل ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا انسان کی اس عمل سے کیا تعلق ہے؟ اگر یہ عمل کرنا ہے تو اللہ کے لیے، اور کسی دن کو خاص کر کے کوئی عمل کرنا یہ اللہ کے نبی کے طریقے سے جو ثابت نہ ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ عمل اللہ کے ہاں مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صدقہ کرنا ہے آپ جب مرضی کریں، لیکن جب دن کا تعین کریں گے، کوئی وقت کا تعین کریں گے، کسی جگہ کا تعین کریں گے، تو اس میں پھر اللہ کے رسول کا جب تک طریقہ موجود نہیں ہوگا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کو بدعت قرار دی ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے اندر 27ویں جو رجب کی رات ہے، 29ویں رات شب معراج کے حوالے سے معروف ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول کو جو معراج کروائی گئی ہے راجح اور صحیح قول کے مطابق وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہے۔ رجب کے ساتھ معراج کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر بالفرض اس مہینے میں ہو بھی تو یاد رکھیں کہ اس رات کو عبادت کی رات قرار دینا یہ میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر اس رات میں کوئی خاص عمل ہوتا تو اللہ کے رسول امت کو ضرور آگاہ کرتے جاتے، لیکن جب اللہ کے رسول نے اس رات میں کوئی خاص عمل نہ کیا، نہ صحابہ کرام کو اس کا حکم دیا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے پوری زندگی کوئی ایسا خاص عمل کیا۔ آج اگر میں اور آپ جتنی مرضی خالص نیت کر کے اگر وہ عمل کریں، جب اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ عمل دین میں اضافہ ہوگا۔ اور اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، لوگوں میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اللہ متبع سنت بنائے، اخلاص کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھی اللہ سینے سے لگانے کی توفیق بخشے۔ چھوٹا عمل ہو، تھوڑا عمل ہو، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے وہ عمل اللہ کے ہاں زیادہ وزن رکھے گا۔ وگرنہ کل قیامت والے دن کچھ لوگ آئیں گے، نبی کائنات فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت،
لیکن آپ کو کہا جائے گا کہ اے محبوب آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کو کیسے بگاڑ دیا تھا اور کیا کیا دین کے اندر اضافے کر دیے تھے، تو اللہ کے رسول بھی فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ہلاکت ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذريته أجمعين برحمتك يا